سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قابل سب احترام والکرام، معزز محترم محتشم حضرت علامہ حافظ خالد حسین معظمی دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی احترام کے لائق محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ عاشق حسین باری صاحب، جملہ معزز مہمانان گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام محبان و عاشقان مصطفیٰ اور حاضرین گرامی و قدر، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین جنت نشان کے تصدق سے ہم اس عظیم الشان خوبصورت لاجواب و لا بے مثال جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. الحمدللہ تعالی پوری دنیا میں عاشقان محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عشق کا ثبوت دیتے ہوئے آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان جلوس نکال رہے ہیں اور اپنی محبت کا اور اپنے عشق کا ثبوت دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ آصف رمضان صاحب آپ کی قیادت میں آنے والے جلوس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے جامع مسجد صدیق اکبر کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، اس مبارک اور مقدس موقع پر میں آپ احباب کو ایک خوبصورت پیغام دینے جا رہا ہوں. جس کا آغاز ان کلمات سے کر رہا ہوں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جس طرح مکمل اور اکمل ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بھی مکمل و اکمل ہے. ذات تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ متمم ہے ہی،
مگر نام بھی متمم ہے. ذات تو حضور کی مکمل ہے ہی مگر نام بھی مکمل ہے. ذات تو مکمل ہے ہی مگر نام بھی مکمل ہے. اور جو شان رب کائنات نے اپنے نام کو عطا کی ہے وہی شان اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو عطا فرمائی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. جو شان، جو مقام اور جو مرتبہ رب کائنات نے اپنے نام کو عطا کیا ہے وہی شان، وہی مقام اور وہی مرتبہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو عطا فرمایا. تو اس نے اپنا نام جس طرح مکمل اور اکمل بنایا ہے اسی طرح نام مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کامل و اکمل اور مکمل بنایا. اب بڑی توجہ سے سمجھیے گا اللہ رب العزت کا نام کیسے مکمل ہے. اللہ کا نام ہے اللہ، اس میں جلالت. آپ بولیں ذرا بلند آواز سے اللہ. تو آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا نام ہے اس میں جلالت، یہ ذاتی اس کا اپنا نام ہے. اب اس کے الگ الگ حصے کرنے شروع کر دیں اور ایک ایک لفظ کو ہٹاتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے نام کا ہر ہر حرف بھی آپ کو کامل و اکمل نظر آئے گا. ہر ہر حرف کامل و اکمل نظر آئے گا. آپ پہلا الف ہٹا دیں، پہلا الف اللہ کے نام کا پہلا الف ہٹا دیں، پیچھے بچ جاتا ہے للہ. اور للہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے. للہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے. اب آپ پہلا الف لگا دیں اور پہلا لام ہٹا دیں تو بن جاتا ہے الہ. الہ کا معنی ہوتا ہے عبادت کے لائق. جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں. اسی طرح اب آپ الف بھی ہٹا دیں، پہلا لام بھی ہٹا دیں تو پیچھے بچ جاتا ہے لہو. لہو کا معنی ہے اسی کے لیے. لہو کا کیا معنی ہے؟ اسی کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کا ہر ہر حرف بھی کامل رکھا، مکمل رکھا. اب آپ الف بھی ہٹا دیں، نام پہلا بھی ہٹا دیں، دوسرا بھی ہٹا دیں، پیچھے بچ جاتا ہے ہو. ہو کا معنی ہوتا ہے بس وہی. ہو کا کیا معنی ہے؟ بس وہی. تو آپ نے دیکھا کہ اس نے جس طرح اپنے پورے نام کو کامل و اکمل اور مکمل رکھا اسی طرح اس نے اپنے نام کے ہر ہر حرف کو کامل و اکمل اور مکمل رکھا. یہ تو تھا اللہ کا نام. یہی شان اس نے اپنے محبوب مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو عطا فرمایا. اب آپ لفظ بولیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ محمد اس کا اگر پہلا میم ہٹا دیں، پہلے والا میم جس طرح آپ نے اللہ کا پہلا الف ہٹایا تھا اسی طرح اب محمد کا پہلا میم ہٹا دیں تو پیچھے بچ جاتا ہے حمد. اور حمد محمد کا مادہ ہے. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف. تو آپ نے دیکھا کہ پہلا حرف ہٹ گیا اور پیچھے جو ہر الفاظ لفظ بچ گیا وہ سارے کا سارا کامل اور بامانہ تھا. اسی طرح آپ پہلا میم لگا دیں اور پہلا ہا ہٹا دیں تو اس صورت میں بن جاتا ہے ممد. اور ممد کا معنی ہوتا ہے مدد فرمانے والا، اپنے غلاموں کی مدد فرمانے والا، اپنے غلاموں پر نگاہ شفقت تک فرمانے والا، اپنے غلاموں پر نگاہ کرم فرمانے والا اور اپنے غلاموں کی داد رسی فرمانے والا ممد. تو دیکھا کہ پہلا میم لگا اور ہا کے ہٹنے کے باوجود بھی جو لفظ بچا وہ بامانہ اور مکمل بچا. پھر آپ پہلا میم بھی ہٹا دیں، پہلا ہا
بھی ہٹا دیں، پیچھے بچ جاتا ہے مد۔ پیچھے کیا بچتا ہے؟ مد۔ اور مد کا معنی ہوتا ہے گھاس، جس کا کبھی خاتمہ نہ ہوتا ہو، اس کو مد کہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے محبوب کے نام کو یہ شان عطا کی ہے، جس کا نام ایسا ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے محبوب کے نام کو بھی دراز کر دیا۔ اب آپ پہلا میم بھی ہٹا دیں، ہاں بھی ہٹا دیں، دوسرا میم بھی ہٹا دیں، پیچھے بچ جاتا ہے دال۔ دال کا معنی ہے اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والا، اللہ کی ذات کی دلیل۔ تو آپ نے دیکھا جس طرح اس نے اپنے نام کے ہر حرف کو کامل رکھا، اسی طرح اس نے اپنے محبوب محمد کے ہر حرف کو کامل رکھا۔ یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کو کہا۔ اسی لیے عرفاء کہتے ہیں کہ محمد محمد کرے گئے گزر گئی، محمد محمد کرے گئے گزر گئی، احد بچو احمد بھلے گئے گزر گئے۔ اور عرفاء کا یہ درس اور سبق ہے کہ لوگوں اگر خود کامل ہونا چاہتے ہو تو پھر محمد محمد نام کا وظیفہ کیا کرو۔ تمہارا وظیفہ صبح شام محمد محمد ہونا چاہیے، بس تم محمد محمد کرتے رہو، اللہ کی عزت کی قسم قبر میں بھی مصطفیٰ کے سینے سے لگا لے۔ اس پر میں دلائل نہیں دینا چاہتا، وقت نہیں ہے کہ محمد حضور قبر میں کیسے آئیں گے، کیسے آئیں گے اور کیا ہوگا۔ ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی بات جو قابل توجہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ لفظ اللہ بولتے ہیں، لفظ اللہ بولتے ہیں، اس نے اپنے نام میں بوسہ نہیں رکھا، اپنے نام میں اس نے بوسہ نہیں رکھا۔ باری تعالیٰ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس نے فرمایا تم میرا حسن بوسے سے پاک ہے، میرا حسن بوسے سے پاک ہے، اس لیے میں نے اپنے نام میں بوسہ نہیں رکھا۔ اس نے فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ اگر تجھے چومنا چاہے، اگر تیرا بوسہ لینا چاہے تو پھر فرمایا پھر میرے محمد کا نام پکارا کرو، کہا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تعالیٰ اس میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں میں نے دو بوسے رکھے ہیں، اس میں میں نے دو بوسے رکھے۔ آپ بولے نا محمد، آپ دیکھتے ہیں دو بار آپ کے ہونٹ مل جاتے ہیں، دو بار ملتے ہیں۔ اس نے اپنے نام کا بوسہ بھی محمد کے نام میں ڈال رکھا ہے۔ فرماتا ہے میرا حسن بوسے سے پاک ہے، جو مجھے چومنا چاہتا ہے وہ محمد محمد پکارا کرے، ایک بوسہ خدا کے نام کا ہو جائے گا، ایک بوسہ خدا کے مصطفیٰ کے نام کا ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنے نام کا بوسہ بھی محمد کے نام میں رکھا اور مصطفیٰ کا بھی بوسہ اس نے محمد کے نام میں رکھا۔ اب ایک بات، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں چومنا چاہیے، نہیں چومنا چاہیے۔ وہ فرماتا ہے اچھا بھائی نہیں چومنا تو بھلے نہ چومو، مگر میں محمد کا نام بلوا کر بھی چما لیتا ہوں۔ سو بار انکار کرتے رہو، سو بار لوگوں کو کہتے رہو کہ نہ چوما کرو نہ چوما کرو۔ فرمایا جب میں چمانے پہ آتا ہوں پھر میں محمد کا نام بلوا کے بھی چما لیتا ہوں۔ میری شان ایسی ہے، تم 100 بار انکار کرو میں پھر بھی چما لیتا ہوں۔ تو اس نے جو شان اپنے نام کو عطا کی، وہی شان اس نے محمد کے نام کو عطا کی۔ اب اگلی بات اور آخری بات وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین گرامی قدر، اس نے جو قرآن مجید کی ابتدا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے نام سے قرآن مجید کی ابتدا کرتا، وہ اپنے نام سے قرآن مجید کی ابتدا کرتا، مگر اس نے اپنے نام سے نہیں، اس نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ لفظ اس نے حمد کو الف لام لگا کر خاص کر دیا، جب خاص ہو گیا تو معنی یہ ہو گیا کہ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔
اور حمد جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حمد تو ہے مادہ محمد کا. حمد کیا ہے؟ حمد ہے مادہ محمد کا. اور حمد جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو حمد اپنے عروج پر پہنچ کر محمد بنتی ہے. حمد اپنے عروج پر پہنچ کر محمد بنتی ہے. فرمایا الحمدللہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے. اور حمد جب اپنے عروج پر پہنچے محمد بنتی ہے. معنی یہ بنا کہ سارے کا سارا محمد اللہ کا. سارا محمد اللہ کا. آگے یہ دعویٰ کیا تھا, یہاں دعویٰ کیا اور آگے اس کی دلیل دی. فرمایا رب العالمین. فرمایا رب العالمین ساری حمد اللہ کے لیے. اور حمد محمد کا مادہ جب حمد عروج پر پہنچی تو محمد بنی. معنی یہ ہوا کہ سارا محمد اللہ کا. رب العالمین جو سارے عالمین کا رب ہے, جو سارے عالمین کا رب ہے. حضرت آدم ایک عالم تھے, پھر ایک عالم نوح بنا, پھر ایک عالم عیسیٰ بنا, ایک عالم یوسف بنا, ایک عالم یحییٰ بنا, ایک عالم زکریا بنا, ایک عالم یعقوب بنا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنی ذات میں ایک ایک عالم تھا. مگر جب مصطفیٰ آئے ساروں کو ملا کر مصطفیٰ کو عالمین بنا دیا. فرمایا الحمدللہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے. جب حمد عروج کو پہنچی تو محمد بنی. معنی یہ ہوا کہ سارا محمد اللہ کا. رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. تو جب عالمین اپنے عروج پر پہنچے تو محمد بن گئے. جب عالمین اپنے عروج پر پہنچے تو محمد بن گئے. معنی یہ ہوا کہ محمد اللہ کا اور رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے. عالمین عروج پر پہنچے تو محمد بنے. معنی یہ ہوا کہ محمد اللہ کا اور اللہ محمد کا. محمد اللہ کا اور اللہ محمد کا. اس لیے عرفا نے کہا کہ لوگوں تمہیں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں, بس زندگی بھر ایک ہی وظیفہ ہونا چاہیے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے بس محمد محمد پکارتے رہا. بس یہی پیغام ہے. تمہاری زندگی اس شعر کا مصداق بن جائے کہ میں سو جاؤں کیا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اگر تمہاری آنکھ بند ہو تب بھی محمد محمد ہو, جب تمہاری آنکھ کھلے پھر بھی محمد محمد ہو. یہ آج کے اس پروگرام کا پیغام تھا. حاضرین گرامی, فقط ہر سال ایک میلاد کا جلوس نکال لینا, محفل کر لینا, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس جلوس سے آپ کو یہ درس اور سبق ملے اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والے بن جائیں. جس طرح آپ کو آج یہ پیغام دیا گیا, اسی پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے. اس میلاد میں یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے بس محمد محمد پکارتے رہا کرو, حضور کا نام جپتے رہا کرو, حضور کے نام کو اپنا وظیفہ بنا لو, تسبیح بنا لو. اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات و بینات بھی ہے, مگر میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے. جلوس میں آگے بھی جانا ہے, جملہ علماء نے بھی خطاب کرنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.